اگلی صورت ہے سورہ اللہب. نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا. آپ دیکھ لیں اتنا پکا کافر ہاشمی ہونے کے باوجود یہ واحد شخص ہے جس کے نام پہ پوری سورت قرآن میں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. اس سے پتہ چلا کہ نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر آپ کے کرتوت صحیح نہیں ہوں گے. اور اس نے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دی ہیں. مسند احمد میں آتا ہے نبی علیہ السلام آپ کو پتہ ہے جب لوگ حج کے لیے آتے تھے, حج تو آپ کو پتہ ہے زمانے قدیم سے چل رہا تھا بگڑی ہوئی فارم میں, نبی علیہ السلام منا کے خیموں میں جا جا کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. پہلے تو آپ کے 13 سال بڑے ٹف گزرے ہیں. تو جس خیمے میں لوگوں کی ذہن سازی کر کے باہر نکلتے تھے, پیچھے سے ان کا چچا داخل ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو جو آیا یہ تو مجنون اور پاگل ہے, میرا بھتیجا ہے, میں اسے جانتا ہوں, یہ پاگل ہے, اس کا بیچارے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, تم اس کی بات کو سیریس نہ لینا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کتنی تکلیفیں نبی علیہ السلام نے کاٹی ہیں. اب ظاہر چچا سے لڑ بھی نہیں سکتے, رسپیکٹ کا رشتہ بھی ہے, بڑا بھی ہے. تو صحیح بخاری میں آتا ہے جب آپ کو اعلانیہ دعوت کا حکم آیا نا 3 سال کے بعد, تو نبی علیہ السلام صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے, جو آپ بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت عرب کا ایک کلچر تھا کہ جب کبھی اپنی قوم کو یعنی کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا نا, تو جس شخص کے پاس وہ خطرے کی خبر آتی تھی تو وہ اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے نا تو وہ اناؤنسمنٹ کرتا تھا یا صباحا, ہائے وہ بری صبح, یعنی وہ, اور اناؤنسمنٹ کرتا تھا کہ فلاں قبیلہ تم پہ حملہ آور ہونا. ظاہر لوٹ ماری کرتے تھے نا عرب کے لوگ. تو نبی علیہ السلام نے اس طریقے کو یوٹیلائز کیا جس طرح ہم یوٹیوب کو یوٹیلائز کر رہے ہیں پازیٹیو کام کے لیے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں یا صباحا, اور مولوی نے تو صبح بھی آخرت برباد کر چڑی جائے, باچے جاؤ, ٹھیک ہے نا, چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی اس وقت یہ ٹیکنالوجی یوز کی, آپ صفا پہ چڑھ گئے اور آپ نے یہ آواز بلند کی, تو سارے لوگوں کو جمع کیا, اور پھر آپ علیہ السلام نے جب لوگ جمع ہو گئے باقاعدہ دعوت بھی کی, سیدنا علی کو گھر گھر بھی بھیجا, یعنی اکرام مسلم بھی کیا, جس طرح آپ کو ہم انشاءاللہ آج ختم قرآن کے اوپر بریانی کھلائیں گے انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والی ہے, جو کہ عرب کے کلچر میں تھا لوٹ مار والا, تو انہوں نے کہا آپ صادق اور امین, ہم نے آپ کو بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا, تو یقیناً آپ کی تصدیق کریں گے. تو آپ علیہ السلام فرمایا پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں, تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, ایک اللہ کو مانو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ساتھ ہی ان کے چہرے لٹک گئے, توحید کی بات سن کے چہرہ تو لٹکتا ہی ہے. تو یہ زیادہ خبیث تھا ابو لہب. تو اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بکواسات کیے, آپ کو بددعائیں دیں, گالیاں دیں کہ تو نعوذ باللہ تیرے ساتھ یہ ہو, تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا. اب اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر بڑا غصہ آیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جس کا وہ حقدار تھا. نبی علیہ السلام تو آپ کو پتہ ہے ایک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ تھے, آپ وہ زبان کبھی اس طرح کی یوز نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ تو اللہ ہے, اپنے کسی بندے کو بعد ازالی کا زنیم بھی کہہ دے کہ اس گستاخ کی تو اصل میں ہی خطا ہے, یہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے, یہ تو حلالی ہے نہیں ہے, ولید بن مغیرہ کو. اللہ تو اپنے بندوں کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کے دفاع میں جو اس نے بددعائیں دی تھیں اس کانٹیکسٹ میں, یہ بعض کافر بھی صورت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی تو لینگویج ہی بڑی عجیب ہے, وہ تو بددعائیں, وہ تو ایک بوڑھی اماں کی طرح بددعائیں دیتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے, ایک پورا کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر. تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس میں اللہ نے پیش گوئی کر دی کہ یہ اب اسلام بھی قبول نہیں کرے گا. اس صورت کے بعد 10 سال وہ زندہ رہا ہے, قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے, کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تو دوست کی ہے, تو دیکھ میں کلمہ پڑھ لیا, لے عمر دوزے کی سوٹ کے دسو. لیکن نہیں سر, جب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ہو جائے تو پھر سر دنیا کے سارے علماء, مشائخ, انبیاء, فرشتے مل کے بھی کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے میرے بھائیو. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اس کے مال نے, اور جو کچھ وہ کمات کے جوڑتا رہا کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی. سیصلی نارا ذات لہب, ان قریب وہ جھونک دیا جائے گا شعلوں والی آگ میں. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی ہوگی. دنیا میں وہ یعنی اس کے بارے میں مشہور ہے,
کہ وہ لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کے لاتی تھی، لیکن بعض مفسرین نے یہ کیا کہ قیامت والے دن وہ اپنے خاوند کے لیے ایندھن بن رہی ہوگی، اس اعتبار سے کہ یہ بھی دوزخ میں جل رہی ہوگی، اور وہ بھی اسی طریقے سے دشمن تھی، سخت دشمن تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں قیامت والے دن اس رسی کا پٹا ہوگا، یعنی جس رسی میں وہ باندھ کے لاتی ہے نا لکڑیاں، گھر کے کام کاج کرتی ہے، یہی اس کے گلے میں پٹے کے طور پہ ڈالا جائے گا. اب پتہ نہیں یہ اگر آپ تفاسیر اٹھائیں نا تو جو الفاظ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیے نا، ان ساروں کا اللہ تعالیٰ نے پریسائز انداز میں اس میں جواب دیا. اور یہ دیکھیں ایسی لعنتیں اس کے اوپر پڑی ہیں کہ مسلمانوں کی جہری نمازوں میں اکثر یہ صورت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس کا جوڑا بنتا ہے سورہ اخلاص کے ساتھ. تو پہلی رکعت میں تبت یدا پڑھتے ہیں، دوسری میں سورہ اخلاص. عموماً جو لوگ سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ جی ترتیب نہیں الٹ کر سکتے، یہ بھی غلط مسئلہ ہے میں نے بتایا. اور پھر وہ کہتے ہیں کم از کم 2 سورتوں کا وقفہ ہونا چاہیے، ورنہ تو پہلی میں آپ اذا جاء نصر اللہ والفتح اور دوسری میں پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، بیچ میں ایک سورت ہے، 2 کا کم از کم وقفہ. چونکہ کہانیاں بنائی ہیں تو ایک کہانی کو بچانے کے لیے کتنی کہانیاں پھر اور چلنی پڑتی ہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ ایک جملہ، یہ جس طرح نبی الاسلام وہ رز پڑھتے تھے نا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی. عبد المطلب ظاہر ہے وہ مکے کے سردار تھے، اور پھر عبد المطلب وہ شخصیت تھے جنہوں نے ابرا سے کہا تھا کہ میرے اونٹ تو واپس کرنا، کعبہ جس کا ہے وہ خود حفاظت کرے گا. ہاں، پھر رسول اللہ کو جچتا ہے کہ اپنے اس دادا کے اوپر فخر کریں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میرا رب پہ ایسا یقین ہے، میں اس عبد المطلب کا پوتا ہوں کہ جس نے ابرا سے کہا تھا کہ میرے اونٹ تو مجھے واپس کر. کعبے کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے گا، کیونکہ دنیا کو تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا. دنیا میں تو آپ نے اپنے لیے ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر کے دکھائی. اور وہ ایسی حفاظت کی الحمدللہ کہ اس سال کو یادگار اللہ نے بنایا، کیونکہ اس سال پھر رسول اللہ کی پیدائش ہوئی. اور عرب کے لوگ کسی کی پیدائش کو سن کے اعتبار سے یاد نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایونٹس کے اعتبار سے یاد رکھتے تھے کہ یہ شخص فلاں موقع پہ پیدا ہوا. اسے کہا جاتا تھا عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، جس سال ہاتھی ہلاک ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، 571 عیسوی. یہ تو ہم نے پھر بعد میں کیلکولیشن کی ہے نا، عیسوی تو ان کے ہاں رائج ہی نہیں تھی. ظاہر ہے عرب کے لوگوں کے اوپر تو اس سرزمین پہ تو رومنز کی حکومت نہیں تھی. ان کا زیادہ تر واسطہ جو ہے وہ پرشینز کے ساتھ پڑتا تھا، اور وہ بھی لوٹ مار کی حد تک تھا. قبضہ نہیں تھا پرشینز کا بھی عرب کی سرزمین کے اوپر. یہ انڈیپینڈنٹ تھے، قبائلی تھے. ظاہر ہے ان کو کس طریقے سے وہ اپنے انڈر کر سکتے تھے. جس طرح اب افغانستان کے اوپر آگے کوئی حکومت کرے تو وہ اپنے ہی بیڑا غرق کرے گا نا. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے نہیں ہیں، اور باہر کی حکومت کو کیا انہوں نے قبول کرنا ہے. طوائف الملوکی، یعنی آپ نے ماڈرن دور میں اگر عرب کو سمجھنا ہے تو آپ یہ افغانستان کو دیکھ لیں، اور پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ایسا بھیجا ہے کہ اس نے کس طریقے سے ان سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اور دنیا کی دونوں سپر پاورز الٹوا دی ہیں، رومنز کو اور پرشینز کو. تو یہ بہت غیر معمولی کام ہوا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وہ سال اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا. ابھی ایک فلم آئی ہے محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی یوٹیوب پہ انہوں نے 2-3 ہفتے پہلے اسے نا اردو ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے. ایران والوں نے وہ فلم بنائی تھی، اور وہ انگلش میں بھی آ چکی بھی ہے، اور اردو زبان میں چند ایک کلپس پہلے آئے تھے، اب پوری آ گئی ہے. ویسے وہ آپ لوگ فلم ضرور دیکھیں، کیونکہ ابھی تازہ اپلوڈ ہوئی ہے، تو وہ یوٹیوب کی نا سجیشن میں آ رہی تھی. اس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے کچھ واقعات، پھر آپ کا بچپن کا پورشن جو ہے نا وہ فلم آیا ہے، جو یعنی مختلف قسم کے معجزات ہوئے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت غیر معمولی. اس میں جو ابراہ کا لشکر
تباہ ہوا تھا وہ انہوں نے سین فلمایا ہے، کمال، آپ کو اس جگہ پہنچا دیا. یہی تو ٹیکنالوجی کی برکت ہے آج کل لیٹسٹ، کہ وہ اس طریقے سے آپ کو وہاں تک لے جاتے ہیں. اور ایک یعنی میں سمجھتا ہوں ماڈرن ایج میں لوگوں تک بات پہنچانے کی ایک اچھی کوشش ہے. وہ جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی ویڈیو، کوئی ڈاکومنٹری آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اسے ایک دفعہ ضرور اپنے پلیٹ فارم سے ڈسکس کروں. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت تو ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں یا اسٹیج ڈرامے دیکھ کے رات کو سوتی ہے. تو ایک دن یہ بھی ایفرٹ پٹ کر کے اس کو بھی ذرا دیکھ لے، کم از کم اسلام کا تو تعارف اسے ہو. بڑے صحیح طریقے سے انہوں نے ان تمام واقعات کو فلمایا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس سرزمین کے اندر، کس طرح کے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے اور کتنا غیر معمولی انقلاب برپا کیا. اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونان میں پیدا ہوتے یا رومنز کے اندر پیدا ہوتے، کسی محل کے اندر، یا پرشینز کے کسی حکومتی خاندان میں پیدا ہوتے اور پھر وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آتے تو بات سمجھ آتی تھی کہ وہ سسٹم کی آؤٹ پٹ تھے. لیکن عرب کے وہ گنوار لوگ جو پانی پینے اور پلانے کے اوپر کئی سال تک جنگ لڑے اور خاندانوں کے خاندان قتل ہو جائیں، اس طرح کے گنوار لوگوں میں، اور ان پڑھ، امی، انہیں امی کہا جاتا تھا، جاہل، نہ کسی پیغمبر سے واقف، نہ کسی شریعت سے واقف. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے جد امجد کے طور پر وہ جانتے تھے، پیغمبر کے طور پر نہیں، کیونکہ ظاہر حضرت ابراہیم ہی ان کے پرکھ تھے نا، آباء و اجداد. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے شہر مکہ آباد کیا تھا. جس طرح یہاں پہ بھی ہمارے وہ ایک ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے میں عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہوں، تو بس وہ اولاد ہونے کے اعتبار سے ہی لوگ اپنے آپ کو منسوب کر رہے تھے، باقی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ نہیں چل رہے تھے. اکا دکا لوگ ہوں گے موحدین، باقی تو میجورٹی جو ہے وہ بت پرستی میں انوالو تھی. خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ظاہر ہے وہ نسل در نسل چل رہا تھا طواف کعبہ، حج بھی ہوتا تھا، لیکن اسی خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. اچھا، اللہ کے نام سے بھی واقف تھے. یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں مشہور ہے کہ جی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. جناب اللہ کو مانتے تھے. وہ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور کسی حد تک بعض لوگوں میں توحید بھی تھی. عبداللہ نام اس لیے رکھا ہے نا، اللہ کا کانسیپٹ تھا. ہاں وہ یہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا بھی ہیں، سب آرڈینیٹس ہیں اس کے، چھوٹے آلہہ ہیں. وہ بڑا آلہہ ہے، یہ چھوٹے آلہہ ہیں. اسی لیے صحیح مسلم شریف میں ان کی جو تلبیہ کے الفاظ آئے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو وہ بولتے تھے لیکن ساتھ بولتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہوا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہے. ہوئی گل جڑی ایتھے کرتے ہیں بزرگاں نے پیچھے بھی اللہ ہی ہے جی. ہاں سرکار تواڈے وڈے بھی یہی کہندے سن کہ لات عزا منات کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے. سب سے بڑا جھوٹ اس سب کانٹیننٹ میں یہ بولا گیا ہے کہ مشرکین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا قرآن کی جتنی توحید ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کو نہ مانے یا جو بت پرستی کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی قبر پرستی چمکانی تھی، توحید سے انہوں نے آنکھیں بند کرنی تھی. شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھا دی. اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوگا. قرآن میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. سورۃ المومنون میں تو بڑی شان سے آیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، یہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو کون جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یہ کہیں گے اللہ. کتنے سوالات پوچھے گئے ہیں. تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ سب کچھ تم مانتے ہو کہ اللہ کرتا ہے، پھر کہاں اوندا منہ گرتے ہو، اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ تو جھگڑا وہاں پہ بھی شریک کرنے کا تھا. اور وہ بھی یہی کہتے تھے پیچھے اللہ ہی ہے. ہاں ایک آپ ڈفرنس کہہ سکتے ہیں تھا
جس طرح میں کہتا ہوں چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ والے فتوے سے اس لیے بچ گئے آپ لوگوں کے فتوے سے، میرے سے تو نہیں بچیں گے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو امتی نبی نہیں کہا، صرف کلمہ پڑھایا اور کہا میں کیا ہوں، ایک کمینہ غلام ہوں، واقعی کمینہ ہی نکلے ہیں، کمینہ غلام ہوں، اینڈ پہ یہ کہہ دیا۔ غلام قادیانی دجال سے غلطی ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کہہ لیا۔ مشرکین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلہہ ہیں، چھوٹے خدا ہیں، اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن خدا کا لفظ بول دیا آلہہ۔ انہوں نے ان چھوٹے آلہہ سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے، لیکن ان کو آلہہ نہیں کہتے، یہ کہتے نہیں جی اللہ نے بندے ہی نہیں رہا جی، پیچھے دے اللہ ہی ہے۔ یہ جو بندہ کہہ کے نا یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح وہ بزرگ کہہ کے اپنے بابوں کو بچاتے ہیں اور امتی نبی کہنے والے کفر کے فتوے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ دیکھیں کیسی انالوجی، کتنے گیا دماغ میں، کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے دماغ جاتا ہے۔ دماغ اس لیے جاتا ہے میرے بھائی کہ ہم نے اس فیلڈ میں ایفرٹ پٹ کی ہے میرے بھائی، اپنے نبی کا درد ہے ہمارے سینے میں، اس لیے تو ہم جو ہے وہ بانگے دھول یہ نعرہ لگاتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ تو آپ بھی رسول اللہ کے لیے حمیت رکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے اندر بھی یہ حکمت آ جائے گی کہ یہ باتیں کہاں سے ایکسپلور ہو رہی ہیں۔ یہ عرب کی اس سرزمین کے اندر جہاں اس طرح کا سسٹم ہو، ایک شخص پیدا ہو اور وہ بھی 40 سال تک اس کی زندگی ایک ڈائنامک لائف ہو، کوئی کسی پادری کی صحبت نہیں، کسی مذہبی پرسنالٹی کی صحبت نہیں، کسی فلاسفر کی صحبت نہیں، کسی شاعر کی صحبت نہیں۔ بخاری مسلم میں آیا کہ میں بچپن میں چند دراہم کے اگینسٹ مکہ کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، نبی علیہ السلام یہ کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے اس زمانے میں مکے کے سردار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بلینئر ہوگا، وہ ایک آنری پوسٹ ہوتی تھی، باقی محنت تو سب کو کرنی پڑتی تھی۔ پیسہ بنو امیہ کے پاس تھا، بنو ہاشم جو ہے نا ہماری طرح درویش لوگ، بس اللہ کے گھر کی خدمت کرنی، اللہ اللہ کرنا، اس کی وجہ سے ان کے پاس وہ حرم کی خدمت تھی، پیسہ سارا بنو امیہ کے پاس۔ اور یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو ایک تسل ہے وہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کی تھی، وہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی۔ یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی نا ام جمیل، بہت خوبصورت تھی، مشہور تھا، اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا ہوا تھا۔ یہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ خود تھی اس وقت بانجھ، تو یہ رسول اللہ سے بچپن سے ہی حسد کرتی تھی، ایک ان کے والد کی وجہ سے، پلس رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ بھی بغض رکھتی تھی۔ اور بغض کا یہ عالم تھا کہ اس کی ایک لونڈی تھی سوائبہ، وہ عبد المطلب نے ہائر کی دودھ پلانے کے لیے، وہاں پہ رواج تھا، اس نے وہ اپنی لونڈی واپس بلوا لی۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، جس کا فائدہ اس کافر کو بھی مرنے کے بعد ہوتا رہا، عذاب میں تخفیف ہوتی رہی؟ ہاں یہ لفظ جو ہے نا صوبیہ، یہ اردو میں بولا جاتا ہے، اصل میں لفظ ہے سویبہ، سویبہ، ٹھیک ہو گیا؟ جیسے سلیم لفظ بولا جاتا ہے، عربی میں لفظ سلیم نہیں ہے، سلیم ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس لیے مجھے اس کا نمبر بھی یاد ہے، 5101 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی ابو لہب کو کہ تیرے چھوٹے بھائی کے گھر جو کہ فوت ہو چکا تھا، یتیم بچہ پیدا ہوا، تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، تو اس نے خوشی میں یوں اشارہ کر کے نا سویبہ کو آزاد کر دیا، اور یہ وہ لونڈی ہے جس نے نبی علیہ السلام کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا، یعنی آپ کی آپ سمجھ لیں رضائی والدہ بھی بنتی ہے، رضائی ماں۔ تو عروہ جو ہے نا تابعی، جو سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے
بھائی ہیں، عروہ ابن زبیر، اسما بنت ابی بکر کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، ان کا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں نا کوئی اچھا وقت نہیں دیکھا، البتہ جو میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس انگلی سے ایک مشروب پلاتا ہے، یہ یعنی تھوڑی سی فائدہ ہوتا ہے، عذاب میں تھوڑی بہت تخفیف ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ روایت منقطع ہے، امام بخاری نے سند نہیں بیان کی، عروہ بیان کر رہا ہے، خواب ہے، یہ وہ، ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اس نے نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے کیا تھا، اور ایک ہی دفعہ کیا تھا، ہر سال وہ لونڈیاں آزاد نہیں کرتا تھا، تو اس کا نفع اس کو پہنچ گیا۔ آپ بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کریں اجتہاد اگر آپ اس سے مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس مسئلے سے لوگوں کو پابند نہیں کریں گے، ورنہ تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی اپنے دور کے اندر 12 ربیع الاول کے اوپر اس طرح لونڈیاں آزاد کرتے تھے، تو یا پھر آپ کہیں گے ہم بڑے عاشق رسول ہیں ان سے، تو مسئلہ آگے وہاں پہ پھنسے گا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان سارے مسئلوں کو پھر اجتہادی رکھیں، کتاب و سنت دین بنا کے پیش نہ کریں، اجتہاد کو دین نہ بنائیں۔